اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ ابراہیم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را۔ یہ ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہم نے تمہاری طرف تاکہ نکالو تم انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف ان کے رب کی توفیق سے، اس کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور نہایت قابل تعریف ہے، یعنی اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے، وہ کافر جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولتا تھا وہ زبان اپنی قوم کی تاکہ کھول کر سمجھائے انہیں، پھر گمراہ کر دیتا ہے اللہ جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور حکم دیا تھا کہ یہ نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور یاد دلاؤ انہیں تاریخ الہی کے سبق آمیز واقعات، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے نجات دلائی تمہیں آل فرعون سے جو پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب خبردار کر دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اور کہا تھا موسیٰ نے کہ خواہ کافر ہو جاؤ تم اور وہ لوگ بھی جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو بے شک اللہ ہے بے نیاز اور نہایت قابل تعریف۔ کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان کے حالات کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد ثمود، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے جنہیں نہیں کوئی جانتا کوئی سوائے اللہ کے؟ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، تو دبا لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اور اپنے منہ میں اور کہنے لگے ہم نہیں مانتے اس کو جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہم در حقیقت ایسے شک میں مبتلا ہیں ان باتوں کے بارے میں جن کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، جو خلجان پیدا کرنے والا ہے۔ کہا ان کے پیغمبروں نے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ معاف فرما دے تمہارے قصور اور مہلت دے تم کو ایک مدت مقرر تک۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی مگر ایک آدمی ہماری طرح کے جو تم چاہتے ہو کہ یہ روک دو تم ہمیں ان معبودوں سے جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا۔ اچھا تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی سند۔ کہا ان سے ان کے رسولوں نے کہ واقعی نہیں ہیں ہم مگر آدمی تمہاری طرح کے، لیکن اللہ نوازتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے اختیار ہمارے کہ لا دے تمہیں کوئی سند مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی پر ہے چاہے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ اور کیا ہوا ہمیں کہ نہ بھروسہ کریں ہم اللہ پر، جبکہ بے شک ہدایت دی ہے اس نے ہمیں ہماری زندگی کی راہوں میں، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکالیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر چاہے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو منکر تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم بہرحال نکال باہر کریں گے تم کو اپنے ملک سے، یا تمہیں لوٹنا پڑے گا ہماری ملت میں، تو وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو اور ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد۔ یہ انعام ہے اس کا جو خوف رکھتا ہے میرے حضور جواب دہی کا اور ڈرتا ہے میری وعید سے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ناکام ہو گیا ہر وہ شخص جو تھا جبر کرنے والا اور حق کا دشمن۔ پھر اس کے بعد آگے جہنم ہے اور پلایا جائے گا اسے وہاں پانی کچ لہو کا، اور وہ اسے پینے کی کوشش کرے گا لیکن نہ پی سکے گا، اور بڑھے گی اس کی طرف موت ہر طرف سے لیکن وہ مر نہ سکے گا، اور ہوگا اس کے آگے ایک سخت عذاب اس کا منتظر۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اعمال ایسی راکھ کے مانند ہوں گے جسے اڑا دیا ہو آندھی نے ایک طوفانی دن میں، نہ پا سکیں گے وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال کا کچھ بھی پھل۔ یہ گمراہی پرلے درجے کی۔ کیا دیکھتے نہیں ہو تم کہ بے شک اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر چاہے وہ تو لے جائے تمہیں اور لے آئے تمہاری جگہ نہیں مخلوق، اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل۔ بے شک اور پیش ہوں گے اللہ کے حضور سب، پھر کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں یقیناً ہم تو تھے تمہارے تابع، تو کیا تم بچا سکو گے ہمیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی؟ وہ جواب دیں گے اگر راہ دکھائی ہوتی ہمیں اللہ نے نجات کی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں ہمارے لیے، خواہ روئیں پیٹیں ہم یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت۔ اور کہے گا شیطان جب چکا دیا جائے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے کیا لیکن
میں نے ان میں سے کوئی بھی برا نہ کیا، لیکن نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، البتہ میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے لبیک کہا میری دعوت پر، سو مت ملامت کرو مجھے، بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ہی، اور نہ میں تمہارا فریاد درس ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں بری الزمہ ہوں اس شرک سے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا تھا دنیا میں۔ بے شک ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام۔ جنتوں میں بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں اپنے رب کے اذن سے، ان کی باہمی دعا بوقت ملاقات وہاں سلام ہوگی۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ کیسی اچھی بیان کی اللہ نے مثال کی کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے اذن سے، اور بیان فرماتا ہے اللہ یہ مثالیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ سوچے سمجھیں۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی ایک خبیث درخت کیسی ہے جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کی بلائی سطح سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی استحکام ثبات عطا فرماتا اللہ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم میں جھلسے جائیں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور گھڑ رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر تاکہ بھٹکا دیں وہ انہیں اللہ کی راہ سے۔ کہہ دیجئے کہ عیش کر لو کیونکہ آخرکار تمہارا انجام دوزخ ہی ہے۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ قائم کریں نماز اور خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں کام دے گی جس میں سودا بازی اور نہ دوستیاں۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر قسم کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے دریاؤں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو، بے شک اور عطا فرما دی اس نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے ان سے مانگی اس سے مانگی، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا تو تم نہیں کر سکتے اس کا احاطہ۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے تو اس شہر کو امن کا گہوارہ، اور بچائے رکھنا تو مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم پوجا کریں بتوں کی۔ اے میرے رب واقعہ یہ ہے کہ ان دیوؤں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے مالک صورتحال یہ ہے کہ میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جہاں نہیں ہوتی کھیتی باڑی تیرے محترم گھر کے قریب۔ اے میرے مالک اس لیے بسایا ہے کہ قائم کرے نماز، سو کر دے تو انسانوں کے دلوں کو مائل ان کی طرف، اور رزق دے تو انہیں ہر قسم کے پھلوں میں سے، شاید کہ وہ شکر گزار بنے۔ اے ہمارے مالک یقیناً تو جانتا ہے ہر وہ بات جو ہم چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپا ہوا اللہ سے کچھ بھی زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر اللہ کا جس نے بخشی ہیں مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق جیسے بیٹے، بلا شبہ میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اے میرے مالک بنا تو مجھے قائم رکھنے والا نماز کو، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے۔ اے میرے مالک قبول فرما لے تو میری دعا کو۔ اے میرے مالک معاف کر دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن میں جب قائم ہوگا حساب، اور ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم۔ واقعہ یہ ہے کہ ڈھیل دے رہا ہے وہ انہیں اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گے، اس دن آنکھیں دوڑے چلے آ رہی ہوں گے، یہ ظالم اٹھائے ہوئے اپنے سر نہ پھر سکیں گے، اپنی طرف بھی ان کی آنکھیں اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور خبردار کرو انسانوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اے ہمارے مالک مہلت دے دے ہمیں تھوڑی مدت تک تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت اور پیروی کریں ہم تیرے پیغمبروں کی۔ جواب ملے گا کیا نہیں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال، حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، اور واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں اللہ کے پاس اور اللہ کے پاس تھا ان کی ہر چال کا توڑ، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کارگر کے ٹل جائیں ان سے پہاڑ بھی، سو ہرگز خیال نہ کرنا تم اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدوں کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے، یقیناً اللہ ہے زبردست اور انتقام لینے پر قادر۔ بے شک
اس دن جب بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور زبردست قوت کا مالک۔ اور دیکھو گے تو مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوئے ہوں گے وہ زنجیروں میں، ان کے لباس ہوں گے تارکول کے اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر آگ کے شعلے، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اس کے ذریعے سے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں وہی معبود یکتا ہے، اور اس کے لیے بھی کہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمات اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ، یا میرے مالک، اے میرے مالک دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں، اے میرے مالک رحم فرما قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد دلا تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گئی ہوں، اے اللہ یاد دلاتے ہم سب کو قرآن سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت یا رب العالمین۔ قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں، یا رب العالمین رحم فرما ان پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بناتے قرآن کو ان کے لیے رحمت، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ دور فرما میری نانی اماں کی دور فرمائے میری نانی اماں کی پریشانی ان کی قبر میں، یا اللہ رحم فرما ان پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا دے قرآن کو ان کے لیے رحمت، یا رب العالمین۔ دور فرما پریشانی میرے دادا ابو کی، میرے نانا ابو کی، میری پر نانی اماں کی، میرے پر نانا ابو کی، میرے پر دادا ابو کی، ان کی قبروں میں، یا اللہ جتنے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو تمام مسلمان اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانی دور فرما ان کی قبروں میں، یا اللہ رحم فرما ان پر قرآن عظیم کی برکت سے، یا اللہ قرآن کو ان کے لیے رحمت بنا دے، یا اللہ اس رات کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے، یا اللہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو تمام کو بخش دے، یا اللہ میری والدہ محترمہ کو بخش دے، یا اللہ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامی جگہ عطا فرما، یا اللہ میری نانی اماں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، یا الہی بیماروں کو شفا دے، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نورین اولاد عطا کر، یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو اولاد دے، یا اللہ یا میرے مالک بنا دے تو مجھے قائم رکھنے والا نماز کو، میری اولاد کو بنا دے، یا اللہ میرے والدین میرے بہن بھائی تمام مسلمانوں کو بنا دے قائم رکھنے والا نماز کو، اور میری اولاد کو بھی توفیق دے میرے مالک، اور قبول فرما دے میری دعا کو، یا میرے مالک قبول فرما میری دعا کو، یا اللہ ابو بکر کو ہدایت دو، یا اللہ احمد کو ہدایت دو، ان کو بنا دے قائم رکھنے والا نماز، یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ 5 وقت نماز ادا کریں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب، یا اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب حساب ہوگا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ